اعلیٰ حضرت کی قائم کردہ جماعت ہے اہل سنت والجماعت جو ہے حقیقت میں وہی جماعت رضائے مصطفیٰ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظرۃ الی وجہ العالم خیر من عبادت سنۃ. علم دین کی جو فضیلت ہے اس وجہ سے میں یہ حدیث سنا رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عالم کو محبت سے عقیدت سے ایک نظر دیکھ لینا یا تھوڑی دیر دیکھ لینا یہ ایک سال کے نفلی عبادت سے بھی افضل ہے. علم دین کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ علم دین کی کیا قدر ہے. اور جب آپ بھی علم دین سیکھیں گے، دیکھیے علم دین کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں پڑھ کر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ علم کتابوں سے حاصل ہوتا ہے تو فرمایا نہیں، بلکہ افواہ رجال سے نہیں، سن کر کے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، سن کر کے بھی علم دین سیکھا جا سکتا ہے. تو آپ لوگ الحمدللہ جو ہے اس محفل میں آئے ہیں علم دین سیکھنے کے لیے، اور اللہ کرے کہ علم دین کی عزت و عظمت آپ کے دل میں اتنی زیادہ بیدار ہو کہ عالم ہونے کی حد تک آپ سیکھیں. کیونکہ یہ جو کتاب ہے نا بہار شریعت، اس کا نام ہی رکھا گیا تھا عالم بنانے والی کتاب. انہیں اگر اس کے پہلے حصے سے لے کر کے اور آخر تک کوئی اس کو صحیح طریقے سے پڑھ لے تو وہ انشاءاللہ عالم ہو جائے. عالم بنانے والی کتاب اس کتاب کا نام ہی ہے. اب آج پانی کا بیان ہم شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، یعنی آسمان سے ہم نے پاک کرنے والا پانی اتارا. دوسری جگہ فرماتا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، یعنی آسمان سے تم پر پانی اتارتا ہے کہ تمہیں اس سے پاک کرے اور شیطان کی کلیدی ناپاکی تم سے دور کر دے. امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص حالت جنابت میں جنابت کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ جب آدمی پر جس وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے، یا گزشتہ درس میں سن چکے ہیں کہ کن وجہوں سے غسل فرض ہوتا ہے، تو اسے جنبی کہتے ہیں. سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ حالت جنابت میں رکے ہوئے پانی میں نہ نہائے. یعنی اگر تھوڑا پانی ہے یا چھوٹا کوئی گڈھا ہے یا کوئی ٹانکی ہے یا ٹب ہے اس میں پانی بھرا ہوا ہے تو وہ ڈائریکٹ اس میں جا کر کے نہ نہائے، کیونکہ اس میں گھسنے ہی سے وہ پانی پاک کرنے کے قابل نہیں رہ جائے گا. لوگوں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ تو پھر کیسے کریں؟ تو فرمایا کہ اس میں سے لے لے، یعنی اس سے لے کر کے نہائے لیکن اس میں داخل ہو کر کے نہ نہائے. چھوٹے گڑھے میں پانی ہے یا چھوٹے حوض میں ہے، اور اگر دہ در دہ ہے، اس کا بیان پہلے گزر چکا ہے کہ 10x10 یعنی 10 ہاتھ لمبا ہو 10 ہاتھ چوڑا ہو، ہے نا، یا 25 ہاتھ لمبا ہو 4 ہاتھ چوڑا ہو، یعنی اس کا اسکوائر ملا کر کے 100 ہاتھ ہوتا ہو.
جس حوض کا وہ دہ کرتا ہے، وہ جو ہے اگر اس میں کوئی جنبی یعنی حالت جنابت میں یا بے وضو کی حالت میں ہاتھ ڈال دے تو جو دہ دردہ ہوگا اس کا پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس کا پانی وضو کے قابل رہے گا۔ جو اس سے کم ہوگا، مثلا ٹاکی ہے، ٹب ہے، یا اس سے چھوٹا کوئی حوض ہے، جیسے ہم گھروں میں بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے حوض پانی جمع کرنے کے لیے، اس میں اگر ڈال دیا تو پھر وہ پانی وضو کرنے یا غسل کرنے، ناپاکی کا غسل کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ پہلے اس میں سے پانی لے، دونوں ہاتھوں کو پہلے صاف دھو لے، اب اس میں سے پانی لے کر کے جو ہے الگ نہائے کہ اس کا پانی جو اس میں نہ جائے۔ ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ میں حکم بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے کہ عورت کی طہارت سے بچے ہوئے پانی سے مرد وضو کرے۔ یہ آپ وضو کے بیان میں سن چکے ہیں کہ عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا نہیں سنے؟ وضو کے مکروہات میں نے نہیں بتایا، مکروہ ہے عورت کے وضو یا غسل کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے۔ یہ وضو کے مکروہات میں ہم نے بتایا تھا۔ امام مالک و ابو داؤد ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم دریا کا سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی لے جاتے ہیں، تو اگر اس سے وضو کریں تو پیاسے رہ جائیں، تو کیا سمندر کے پانی سے ہم وضو کریں؟ فرمایا اس کا پانی پاک ہے اور اس کا جانور مرا ہوا حلال ہے۔ مطلب ایک سمندر کا پانی پاک ہے، اس سے وضو کر سکتے ہو۔ اب ان کا جو سوال تھے کہ حضور کی فصاحت دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے ان کے سارے شکوک کو دور فرمایا، کیونکہ سمندر میں مچھلیاں وغیرہ بڑی بڑی مر جاتی ہیں، تو ان کا مقصود یہ تھا کہ سمندر میں بڑی بڑی مچھلیاں تیرتی رہتی مری ہوئی، تو پھر کیا ہم اس پانی سے وضو کریں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ پانی بھی پاک ہے، اس سے وضو بھی کر سکتے ہو، اور جو اس میں مچھلیاں مری ہوئی ہیں وہ بھی حلال ہے۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دھوپ کے گرم پانی سے غسل نہ کرو کہ وہ برس پیدا کرتا ہے۔ جو پانی دھوپ سے گرم ہو جائے اس سے وضو بھی کرنا مکروہ ہے اور غسل کرنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ اس سے برس کی بیماری پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں سفید داغ کی بیماری کہتے ہیں، ہاں، تو وہ پیدا ہونے کا خطرہ رہتا ہے دھوپ کے گرم پانی سے۔ اب یہ تو آیت مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے پاک پانی نازل فرمایا، ہم نے تمہارے لیے پانی نازل فرمایا کہ تم اس سے پاکی حاصل کرو۔ تو اب کون کون سے پانی سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں؟ تو ایک تو یہ کہ جس پانی سے وضو کرنا جائز ہے اس پانی سے غسل کرنا بھی جائز ہے۔ اب وہ کون کون سے پانی ہیں؟ بارش کا پانی، ندی کا پانی، نالے کا پانی، چشمہ جو جھرنا بہتا ہے، سمندر، دریا، کنویں، اور برف جو اولا ہوتا ہے نا، اولے گرتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں گار گرتا ہے، وہ گار گرنے کے بعد اگر پانی بن جائے تو اس سے بھی وضو کرنا جائز ہے، اور جس سے وضو جائز ہے اس سے غسل بھی جائز ہے۔ جس پانی میں کوئی چیز مل گئی اگرچہ وہ پاک ہے لیکن اب اسے اپنی بول چال میں پانی نہیں کہیں گے، جیسے ہم نے پانی میں لیمو ملایا، شکر ملایا، ملا دیا، اب اس کو ہم پانی نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ شربت کہتے ہیں۔ ہم نے مسالہ بھونا، اس میں پانی ڈال دیا، اب وہ ہے تو پاک لیکن ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ سالن یا شوربہ کہتے ہیں، اس کو ہم پانی نہیں کہتے ہیں۔ تو جس پانی میں کوئی چیز مل گئی کہ بول چال میں اسے پانی نہ کہیں بلکہ اس کا اور کوئی نام ہو گیا ہو، جیسے شربت
یا پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال کر پکائیں جس سے مقصود میل کاٹنا نہ ہو، جیسے شوربہ، چائے، گلاب، اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے۔ جس کا نام بدل گیا اب وہ پانی نہیں رہا، اگرچہ وہ پاک ہے مگر اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہوگا۔ جیسے شوربہ ہے، چائے ہے، گلاب جوڑا ہے، یہ سب بظاہر تو پانی ہی ہے، لیکن ان سے نہ وضو کر سکتے ہیں نہ غسل کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر ایسی چیز ملا کر پکائیں جس سے مقصد پانی کا میل کاٹنا ہو، جیسے بیری کے پتے وغیرہ، اس سے جو ہے پانی اتنا فریش ہو جاتا ہے کہ اس سے نہانے کے بعد بدن کا جسم بھی دور ہو جاتا ہے۔ اگر بیل کے پتے وغیرہ ڈال دی ہیں، یا کبھی لیمو بھی ڈال کے نہاتے ہیں، بہت سے لوگ لیمو نچوڑ کے نہاتے ہیں، تو یہ سب میل کاٹنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں اگر صابن وغیرہ یا کوئی چیز ایسی ڈالی کہ وہ بالکل ستو کے جیسا گاڑھا ہو گیا ہے نا، جیسے آٹا اور پانی ملا دیا جائے، اس طرح ہو گیا، تو اب ادھر اس سے غسل جائز ہوگا نہ غسل جائز ہوگا۔ اگر کوئی پاک چیز ملی، یہ بالکل بہت توجہ سے یہ مسئلے سنیں، یہ مسئلے بہت توجہ سے سننے کے، تو ذرا سا مسٹیک ہوا کہ پانی میں اگر کوئی پاک چیز ملی جس سے رنگ یا بو یا مزے میں فرق آ گیا مگر اس کا پتلا پن نہیں گیا، جیسے پانی رکھا تھا اس میں ریتی ڈال دیا تو پانی کا رنگ بدل گیا مگر اس کا پتلا پن ختم نہیں ہوا، یا ہم نے پانی ایک ٹاکی بھری ہوئی رکھی تو اس میں اتنا سا ہم نے زعفران ڈال دیا، اب وہ پورے پانی کا کلر چینج ہو گیا لیکن پانی کا پتلا پن ختم نہیں ہوا۔ یا اتنا اتنا دودھ مل گیا، اس میں گر گیا کہ اس سے دودھ کا رنگ غالب نہیں ہوا، تو وضو جائز ہے۔ اب غالب اور مغلوب کی پہچان کیا ہے؟ پہلے زمانے میں زعفران سے کپڑے بھی رکھتے تھے، اس کو اتنا پکاتے تھے کہ بالکل گاڑھا ہو جاتا تھا، اس کو لوگ پانی نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے تھے؟ رنگ کہتے تھے۔ تو غالب اور مغلوب کی پہچان یہی ہے کہ جس میں کچھ چیز مل گیا تو جب تک یہ کہیں گے کہ یہ پانی ہے، جیسے ہم نے تھوڑا سا دودھ مل گیا لیکن رنگت غالب ہے پانی کی، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ پانی ہی کہیں گے۔ اور اگر دودھ غالب آ گیا، اگر وہ سفید سفید دکھنے لگے تب اسے کیا کہیں گے؟ دودھ کہیں گے۔ تو جب تک اسے پانی کہہ رہے ہیں تب تک اس سے وضو غسل جائز ہے، اور جب اسے ہم لسی کہہ دیں یا دودھ کہہ دیں، دکھنے میں ایسا لگے کہ یہ دودھ ہے یا لسی ہے، تو پھر اس سے وضو غسل جائز نہیں۔ ایک بات اگلی بات، اب یہ چیز ذہن میں رہے کہ پاک چیز کے پانی میں پڑنے سے اگر پانی کا رنگ بدل جائے یا مزہ بدل جائے، سمجھ گئے، یا بو بدل جائے لیکن اسے کہا جاتا ہے پانی، تو ایسے پانی سے وضو جائز ہے، غسل بھی جائز ہے۔ ذہن میں اس کے آخر میں اس کی بڑی لمبی تحقیق ہے جس میں بہت سارے اس وقت کے بڑے بڑے علماء کرام، جس میں بہرائچ شریف کے قاضی حسام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور خود سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اور بہت سارے علماء کے اس پر دستخط موجود ہیں، یہاں پہ وہ پورا فتویٰ ہے۔ تو کوئی بھی پاک چیز، یہ ذہن میں رہے، کوئی بھی پاک چیز پانی میں مل گیا، اس کا رنگ بدل گیا یا ٹیسٹ بدل گیا یا بو بدل گئی، لیکن اسے کہہ رہے ہیں ہم پانی۔ مثلا
مٹی مل جائے پانی میں اور وہ پانی پتلا ہی ہوگی تو اسے کیا کہیں گے؟ گاڑا کہیں گے کہ پانی کہیں گے؟ پانی کہیں گے۔ اور اگر بہت گاڑا ہو جائے تو گاڑا کہیں گے۔ گاڑا سمجھتے ہیں؟ اس سے پہلے دیوار وغیرہ مٹی کی لگا کے گاڑا، تو اگر گاڑا کہنے لگے اتنا گاڑا ہو جائے تو اس سے وضو، اور اگر اتنا پتلا ہے تو اسے پانی کہہ رہے ہیں تو اس سے وضو غسل دونوں جائز ہے۔ بہتے پانی سے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے۔ اب بہتا پانی کیسے؟ اس پہ آپ تنکا چھوڑیں، اگر فوراً بہ جائے تو سمجھ لیں کہ یہ بہتے پانی کے حکم میں داخل ہے۔ تنکا ڈال دیں تو بہا لے جائے، وہ پاک بھی اور پاک کرنے والا ہے، نجاست پڑنے سے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ جس طرح میں نے بتایا کہ دہ در دہ، یعنی جس کی لمبائی چوڑائی ملا کے 100 ہاتھ ہو، ہے نا، جس طرح اس کا پانی کچھ ناپاکی پڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے بہتا ہوا پانی بھی پاک ہوتا ہے، اور اس میں اگر کوئی نجاست بھی پڑ جائے تو اس نجاست کی وجہ سے وہ پانی ناپاک ہے۔ ہاں اگر وہ ناپاک چیز اس کے رنگ کو بدل دے، مثلا کسی نے بہتے ہوئے پانی کے قریب کوئی جانور ذبح کیا، اس کا بہتا ہوا اسے پورا کلر جو ہے اس کا بدل گیا پانی کا، تو اب وہ پانی نہ قابل وضو رہے گا نہ قابل غسل رہے گا۔ اسی طرح کوئی مرا ہوا جانور اس میں ڈال دیا، اس کی بدبو، تو پانی کا بھی بدل گیا یا پانی کا ٹیسٹ بدل جائے۔ تو اگر نجس چیز سے یعنی ناپاک چیز سے رنگ یا بو مزہ بدل گیا تو ناپاک ہوگا۔ اب یہ اس وقت پاک ہوگا کہ نجاست یا تو نیچے بیٹھ جائے یا بہ جائے اور وہ پھر پہلے کی طرح پانی اپنے اوصاف پر آ جائے، ٹھیک ٹھاک ہو جائے، یا اتنا پاک پانی ملے کہ نجاست کو بہا لے جائے، یا پانی کے رنگ اور مزہ اور بو ٹھیک ہو جائے۔ اور اگر پاک چیز نے رنگ بو مزہ بدل دیا تو وضو غسل اس سے جائز ہے جب تک چیزیں دیگر نہ ہو جائے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب تک وہ شوربہ یا شربت یا گارا نہ ہو جائے تب تک اس سے وضو غسل جائز ہے۔ مردہ جانور نہر کی چوڑائی میں پڑا ہے اور اس کے اوپر سے پانی بہتا ہے، تو جتنا پانی اس سے مل کر بہتا ہے اور عام پانی جو اس سے عام پانی ہے جتنا اس سے مل کر بہتا ہے اس سے کم ہے، تو جو اس کے اوپر سے بہتا ہے یا زائد ہے یا برابر ہے، مطلقاً ہر جگہ سے وضو جائز ہے، یہاں تک کہ موقع نجاست سے بھی، جب تک نجاست کے سبب کوئی تبدیلی نہ آئے، یعنی اس کا اگر رنگ بدل گیا، مزہ بدل گیا یا بو بدل گیا تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ چھت کے پرنالے سے بارش کا پانی دے وہ پاک ہے، اگرچہ چھت پر جا بجا نجاست پڑی ہو، اگرچہ نجاست پرنالے کے منہ پر ہو، اگرچہ نجاست سے مل کر جو پانی گرتا ہو وہ آدھے سے کم یا برابر یا زیادہ ہو، جب تک نجاست سے پانی کے کسی وصف میں، وصف پانی کا کیا ہے؟ جو پانی کا رنگ ہے، جو پانی کا بو ہے، جو پانی کا ٹیسٹ ہے، اس میں تبدیلی نہ آئے، ہے نا، اس کے وصف میں جب تک تغیر نہ آئے، یعنی اس کے ٹیسٹ میں یا اس کے رنگ میں یا اس کے بو میں کوئی تبدیلی نہ آئے، تب تک وہ پانی پاک رہے گا۔ اور اسی پر اعتماد ہے، اگر نیہ رک گیا اور پانی کا بہنا موقوف ہو گیا تو اب وہ ٹھہرا ہوا پانی جو چھت سے ٹپکے وہ نجس ہے۔ اب اس کو آپ سمجھ لیں کہ بارش ہو رہی ہے، ہم نے چھت پہ بکریاں باندھی تھی یا اور کوئی گندگی تھی چھت پہ، اب بارش ہوئی، جو پرنالا ہوتا ہے جہاں سے پانی بہتا ہے اس کو پرنالا کہتے ہیں، بارش ہونے لگی اس سے پانی بہنے لگا، تو چاہے جتنی نجاست پڑی ہو، جو پانی پرنالے سے بہ کر آئے گا
وہ پاک ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں، وہ پانی پاک ہوگا۔ پاک کا مطلب اس سے وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ طبیعت اسے پینے کی تو اجازت نہیں دے گی، لیکن شرعاً وہ پاک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہتے ہوئے پانی کے حکم میں ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ بہتا ہوا پانی ہوگا، وہ اوپر سے نیچے بہ رہا ہے نا، تو اس بہنے کی وجہ سے وہ پاک ہو گئے۔ اب بارش رک گئی، پانی بہنا بند ہو گیا، لیکن چھت پہ پانی بھرا تھا جو دھیرے دھیرے پرنالے سے ٹپک رہا ہے، جو رکا ہوا پانی ہے، وہ پانی ناپاک ہے، کیونکہ وہ نجاست آلود ہے، اس لیے وہ پانی ناپاک ہے۔ لیکن جو بہ کر آیا وہ پاک ہے۔ یوں ہی نالوں کا پانی، برسات کا بہتا ہوا پانی پاک ہے جب تک نجاست کا رنگ یا بو یا مزہ اس میں ظاہر نہ ہو۔ رہا اس سے وضو کرنا، تو اگر اس پانی میں نجاست مرئیہ کے اجزاء ایسے بہتے جا رہے ہوں کہ جو چلی لیا جائے گا اس میں ایک آدھ ذرہ بھی ضرور ہوگا، تو ہاتھ میں لیتے ہی وہ ناپاک ہو گیا، وضو اس سے حرام ورنہ جائز ہے اور بچنا بہتر ہے۔ 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا جو حوض ہو اسے دہ در دہ کہتے ہیں اور اسی کو بڑا حوض کہتے ہیں۔ 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا تو 10 دہائیاں 100، یعنی اس کا اسکوائر اگر دیکھیں تو کتنا ہوا؟ 100 فٹ ہوا نا، 100 ہاتھ 100 ہاتھ۔ یہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا بھی ہے۔ اب اگر مان لیجئے کہ 25 فٹ لمبا ہے اور 4 ہاتھ چوڑا ہے تو بھی 100 ہاتھ ہو گیا نا، فٹ میں کہہ رہا ہوں، ہاتھ کہنا چاہیے، تو 25 چوک تو 100، تو اس طرح کتنا بھی ہو لیکن اس کا اسکوائر جو ہے 100 ہاتھ ہو تو وہ کیا ہے؟ دہ در دہ۔ فرماتے ہیں کہ 20 ہاتھ لمبا 5 ہاتھ چوڑا تو 20 بچے 100، 25 ہاتھ لمبا 4 ہاتھ چوڑا 25 چوک کا 100، غرض کل لمبائی چوڑائی 100 ہاتھ ہے، کل لمبائی چوڑائی، تو یہ بڑا حوض ہے۔ اور اگر گول ہو تو اس کی گولائی تقریباً 35.5 ہاتھ ہے۔ ایسے گولائی میں اگر ناپا جائے تو کتنا ہو؟ 35.5 ہاتھ۔ اور 100 ہاتھ لمبائی نہ ہو تو چھوٹا حوض ہے، اس کے پانی کو تھوڑا پانی کہیں گے، اس کے پانی کو زیادہ پانی، جہاں بھی بات آئے گی زیادہ پانی کی تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ دہ در دہ، جو 100 ہاتھ میں ہو یا 35.5 ہاتھ میں ہو گولائی میں، سمجھ گئے؟ اور جہاں یہ آئے گا کہ کم پانی ہو تو کم پانی، جو بھی اس سے کم ہوگا وہ کم مراد لیا جائے گا۔ کم سے مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اتنا پانی ہے اتنا پانی۔ حوض کے بڑے چھوٹے ہونے میں خود اس حوض کی پیمائش کا اعتبار نہیں، بلکہ اس میں جو پانی ہے اس پانی کے اوپری سطح کو دیکھا جائے۔ تو اگر حوض بڑا ہے مگر اب پانی کم ہو کر دہ در دہ نہیں رہا تو اس حالت میں بڑا حوض نہیں کہا جائے۔ مثلا پانی اس کے اوپری سطح پر تک نہیں رہا، نیچے چلا گیا تو بالکل کیچڑ میں مل گیا پانی، تو وہ بھلے حوض دہ در دہ ہے مگر وہ پانی بڑے حوض کا نہیں کہا جائے۔ نیز حوض اس کو نہیں کہیں گے جو مسجدوں عیدگاہوں میں بنا لیے جاتے ہیں، بلکہ ہر وہ گڑھا، ہر وہ گڈھا جس کی پیمائش 100 ہاتھ ہے وہ بڑا حوض ہے، اور اس سے کم ہے تو چھوٹا ہے۔ تو جو بڑے حوض میں ہے اس کو زیادہ پانی کہا جائے گا، جو اس سے چھوٹے میں ہے اس کو کم پانی کہا جائے گا۔ دہ در دہ، حوض میں صرف اتنا دل درکار ہے کہ اتنی مساحت میں زمین کہیں سے کھلی نہ ہو۔ اور یہ جو بہت کتابوں میں فرمایا گیا کہ چلوں میں پانی لے تو زمین نہ کھلے،
اس کی حاجت اس کے کثیر رہنے کے لیے ہے کہ وقت استعمال اگر پانی اٹھانے میں زمین کھل گئی تو اس وقت پانی 100 ہاتھ کی مساحت میں نہ رہا۔ ایسے حوض کا پانی بہتے پانی کے حکم میں ہے، نجاست پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا جب تک نجاست سے رنگ یا بو یا مزہ نہ ہو۔ یعنی جو حوض کا پانی ہے بہتا وہ بہتے ہوئے پانی کے حکم میں ہے کہ اگر اس میں کوئی نجاست پڑ جائے اور اس نجاست کی وجہ سے نہ تو پانی کا رنگ بدلا، نہ پانی کا ٹیسٹ بدلا، نہ ہی جو ہے پانی کی بو بدلی، تو وہ پاک ہے۔ ہاں اگر کسی ناپاک چیز سے رنگ بدل جائے یا پانی کا بو بدل جائے یا ٹیسٹ بدل جائے تو پھر وہ ناپاک ہو جائے۔ بڑے حوض کے نجس نہ ہونے کی شرط ہے کہ اس کا پانی متصل ہو۔ تو ایسے حوض میں اگر لٹھے یا گاڑیاں گاڑی گئی ہوں تو ان لٹھوں کڑیوں کے علاوہ باقی جگہ اگر 100 ہاتھ ہے تو بڑا ہے اور نہ نہیں۔ البتہ پتلی پتلی چیزیں جیسے گھاس، نرکل، کھیتی اس کے اتصال کو مانے نہیں۔ یعنی ایک حوض تو ہے کہ وہ 10 بائی 10 کا ہے، اس میں 7 لمبا 7 چوڑا ہے، لیکن اس کے بیچ میں کسی نے لکڑیاں ڈال دی، کڑیاں لگا دی یا لٹھے ڈال دی، تو اب وہ کہاں سے دیکھا جائے گا؟ جو گڑے تھے۔ اگر وہاں سے 100 ہاتھ نہیں ہے تو پھر وہ چھوٹا حوض مانا جائے گا، بڑا حوض نہیں مانا جائے گا۔ البتہ پتلی چیزیں جیسے گھاس وغیرہ ہے تو اس کو اتصال مانے نہیں، وہ ملا ہوا رہے گا۔ بڑے حوض میں اب یہ سمجھ لیجیے، بڑے حوض سے مراد کون سا حوض ہے؟ 10 بائی 10 ہاتھ سے ہے، فٹ سے نہیں۔ بڑے حوض میں ایسی نجاست پڑی کہ دکھائی نہ دے، جیسے شراب یا پیشاب وغیرہ، تو اس کے ہر جانب سے وضو جائز ہے۔ اور اگر دیکھنے میں آتی ہو کہ مثلا گوبر پڑا ہوا ہے یا کوئی بڑا ہوا جانور پڑا ہوا ہے تو جس طرف وہ نجاست ہو اس طرف وضو نہ کرنا بہتر ہے اور دوسری طرف وضو کر دی۔ جب تک رنگ یا بو یا مزہ نہیں بدلے گا بڑے حوض کا پانی پاک ہی رہے گا۔ جو نجاست دکھائی دیتی ہے اس کو مرئیہ کہتے ہیں۔ کیا؟ مرئیہ، دکھنے والی، اور جو نہ دکھے اسے غیر مرئیہ کہتے ہیں، نہ دکھنے والی۔ ایسے حوض پر اگر بہت سے لوگ جمع ہو کر وضو کریں تو بھی کچھ حرج نہیں، اگرچہ وضو کا پانی اس میں گرتا ہو۔ ہاں اس میں کلی کرنا یا ناک صاف کرنا یہ نظافت اور شرافت کے خلاف ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تالاب یا بڑا حوض اوپر سے جم گیا، اوپر سے برف جم گیا، جیسے بہت سے علاقوں میں ہوتا ہے کہ پانی کے اوپر برف جم جاتا ہے، لیکن پانی کی لمبائی چوڑائی ملی ہوئی بالکل 10 در 10 یعنی 10 بائی 10 ہے اور سوراخ کر کے اس سے وضو کیا تو جائز ہے، اگرچہ اس میں نجاست پڑ جائے، اور اگر متصل نہیں ہے اس میں نجاست پڑی تو ناپاک ہے۔ حقہ کا پانی پاک ہے، اگرچہ اس کے رنگ و بو یا مزے میں تغیر آ جائے تو اس سے وضو جائز ہے، بقدر کفایت اس کے ہوتے ہوئے تیمم جائز نہیں ہے۔ حقے کا پانی سمجھتے ہیں؟ اب تو نئے ماڈل کا حقہ چل گیا ہے، پہلے ہوتا تھا کہ بڑا سا یہ ہوتا تھا، اس میں پانی بھرا ہوتا اور اس میں 2 نلکیاں لگی ہوتی تھی، ایک چھلک کی طرف اور دوسری نلکی ادھر ہوتی تھی، تو اس میں جو پانی بھرا تھا گھڑ گھڑ بولتا تھا، تو چونکہ دھواں اس میں جانے سے پانی کا رنگ بدل جاتا ہے، لیکن چونکہ پانی اگر پاک ڈالا ہے اس میں، پاک صاف غیر مستعمل پانی اس میں ڈالا ہے اور اگر وہ پانی موجود ہے تو پھر اس سے وضو کرے گا، تیمم اس کے لیے درست نہیں ہوگا کیونکہ ایک پاک پانی موجود ہے۔ جب تک کوئی پاک پانی موجود رہے گا تب تک تیمم نہیں کر سکتا۔
یہ تو چند ضروری باتیں تھیں پانی کے متعلق۔ جو پانی وضو یا غسل کرنے میں بدن سے گرا، جو پانی وضو یا غسل کرنے میں بدن سے گرا، وہ پانی پاک ہے مگر اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ مستعمل ہو گیا۔ یوں ہی اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی یا پور یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہو، چاہے جان بوجھ کر یا بلا جانے، دہ در دہ سے کم پانی میں بے دھوئے ہوئے پڑ جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے لائق نہیں رہے گا۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ مسئلہ، کہ جو پانی دہ در دہ سے کم ہے، مثلا ایک ٹانکی میں پانی بھرا ہے، ہمارا وضو نہیں ہے اور ہم نے ہاتھ بھی نہیں دھویا اور گئے ہم نے اس پانی میں ہاتھ ڈال دیا، تو چاہے انگلی ہی کیوں نہ پڑ جائے، چاہے جان بوجھ کر کرے یا نہ جان کر کے کرے، یا اس کا ایک پورا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہے اگر اس پانی سے لگ گیا تو وہ پانی ناپاک تو نہیں ہوگا لیکن اس سے وضو نہیں ہو سکتا یا اس سے غسل۔ ہم لوگ گھروں میں کیسا کرتے ہیں، ڈالے جھپ نکالے، کوئی دقت نہیں۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کسی بھی طرح الگ سے پانی لے کر کے پہلے دونوں ہاتھوں کو خوب صاف دھو لیں۔ اب جب ہاتھوں کو آپ دھو لیں گے تو اس کے بعد اگر آپ بے وضو بھی ہیں یا آپ پر غسل بھی فرض ہے اور یہ دھلا ہوا ہاتھ اگر پانی میں چلا گیا تو وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا بلکہ وضو اور غسل کے قابل رہے گا، اور اگر بے دھوئے ڈال دیے۔ اسی طرح جس شخص پر نہانا فرض ہے اس کے جسم کا کوئی بے دھلا ہوا حصہ پانی سے چھو جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے کام کا نہیں رہے گا۔ اگر دھلا ہوا ہاتھ یا بدن کا کوئی دھلا ہوا حصہ پڑ جائے تو حرج نہیں۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ جب سو کر کے اٹھو تو بھی سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھو لو۔ یہ وضو کے بیان میں گزر چکی ہے حدیث۔ اور اسی طرح جب پانی نکالنا ہو تو پہلے کیا کریں، بڑے احتیاط سے مگے کو اوپر سے پکڑے رہے، تھوڑا سا پانی مگے میں آ جائے، نکال لیا ہم نے، ہم نکالنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو ہم اچھے سے دھو لیں 3 بار۔ اب اگر پانی میں میری انگلی چلی گئی تو اب وہ پانی وضو کے قابل بھی رہے گا، غسل کے قابل بھی رہے گا، کیونکہ ہم نے ہاتھ کو دھو لیا۔ اگر بضرورت ہاتھ پانی میں ڈالا، جیسے پانی بڑے برتن میں ہے کہ اسے جھکا نہیں سکتا، تاکہ جھکا نہیں سکتے اگر تاکہ بڑی ہوئی ہے، اور نہ کوئی چھوٹا برتن ہے تو اس سے نکالے، تو ایسی صورت میں نے بتایا تھا اس ہاتھ کی ان انگلیوں سے اسے پانی کر کے ایک ہاتھ دھو لے، پھر اس ہاتھ سے پانی نکالے۔ تو ایسی صورت میں بقدر ضرورت ہاتھ پانی میں ڈال کر اس سے پانی نکالیں، یا کنویں میں رسی ڈول گر گیا اور بے گھسے نہیں نکل سکتا اور پانی بھی نہیں کہ ہاتھ پاؤں دھو کر گھسے، تو اس صورت میں اگر پاؤں ڈال کر ڈول رسی نکالے گا تو مستعمل نہیں ہوگا۔ مستعمل پانی وہی کہ جس کو بے وضو یا غسل یا بے غسل والا شخص کا ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ پانی میں چلا جائے اور وہ پانی دہ در دہ سے کم ہے تو وہ پانی کیا ہو جائے گا، مستعمل ہو جائے گا۔ یعنی جو پانی پاک تو ہو لیکن پاک کرنے کے قابل نہ ہو، خود پاک تو ہے وہ پانی مگر وضو یا غسل اس سے نہیں ہوگا، تو اس پانی کو مستعمل کہتے ہیں۔ مستعمل پانی اگر اچھے پانی میں مل جائے، مثلا وضو یا غسل کرتے وقت قطرے لوٹے یا گھڑے میں ٹپکے، تو اگر اچھا پانی زیادہ ہے تو یہ وضو اور غسل کے کام کا ہے ورنہ سب بیکار ہوگا۔ مثلا آدھا لوٹا پانی ہے اور اس میں 2 قطرے پانی مستعمل ٹپک گئے تو لوٹے کا پانی بیکار نہیں ہوگا، لیکن اگر بہت زیادہ گر گیا کہ آدھا لوٹا پانی کا اور آدھا ہی لوٹا یہ بھی ہو گیا تو اب وہ پانی بیکار ہو جائے گا۔ اب پانی میں ہاتھ پڑ گیا
बगैर धोए हुए और हम पर वजू था या गुस्ल था, लेकिन पानी बढ़ गया। अब क्या करें कि वो पानी फिर काम का बन जाए, तो उससे वजू भी कर सके, गुस्ल भी कर सके। तो एक तो ये कि उसमें उससे ज्यादा अच्छा पानी मिला दे जो मुस्तामल ना हुआ। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मसलन कोई छत है या जीना है या कोई भी जगह है कि एक तरफ से हम पानी डालें, दूसरी तरफ वो गिरे, तो ये जब पानी बह जाएगा तो ये बहते हुए पानी के हुक्म में होकर के ये सब का सब पानी काम का हो जाएगा। यूं ही नापाक पानी को भी पाक किया जा सकता है। किसी दरख्त या फल के निचोड़े हुए पानी से वजू जायज है, जैसे केले का पानी, अंगूर का पानी, अनार का पानी, तरबूज का पानी और गन्ने का रस वगैरह, इससे वजू जायज नहीं है। जो पानी गर्म मुल्क में गर्म मौसम में सोने चांदी के सिवा किसी और धात के बर्तन में धूप में गर्म हो गया, तो जब तक गर्म है उससे वजू गुस्ल नहीं करना चाहिए, ना उसको पीना चाहिए, बल्कि बदन को किसी तरह नहीं पहुंचाना चाहिए। यहां तक कि अगर उससे कपड़ा भीग जाए तो जब तक ठंडा ना हो ले उसके पहनने से बचे, कि उस पानी के इस्तेमाल में बर्फ का अंदेशा है। हाँ, अगर वजू गुस्ल किसी ने कर लिया तो हो जाए, लेकिन बचना चाहिए। अब इसके बाद कुएं का बयान है कि कुएं में क्या क्या चीज गिर जाए तो कुआं पाक होगा, क्या क्या चीज गिर जाए तो नापाक होगा। फिर उसके बाद जूठे का बयान है कि किन किन चीजों के जूठे से चीजें पाक रह जाती हैं, किन किन चीजों के जूठे नापाक होते हैं। ये इंशाअल्लाह ताला आने वाले दर्स में ये देखिए, यही बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पानी का बयान, कुएं का बयान, जूठों का बयान, ये सब बहुत अहम है, क्योंकि इन चीजों में अक्सर नावाफी हो जाती है। जैसे मैंने अभी बताया, अक्सर हमारे घरों में ये होता है कि हम बेवजू हैं और वजू के लिए पानी निकालना है, हमने कहा कि मग्गा डाला चाहे हाथ भीग जाए और फिर उसी से हम वजू कर लेते हैं, या उसी पानी से हम नापाक हैं नहा लेते हैं, तो हम पाक तो हुए नहीं, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमने जो पानी नहा लिया हम पाक हो गए। और ऐसे ही मस्जिदों में भी आते हैं, ऐसी नमाजें भी पढ़ते हैं। बहुत से हमारे ऐसे भाई होते हैं जिन्हें रोसा नहीं मानते। तो इसलिए इन चीजों को बहुत तवज्जो से सुने, और सिर्फ सुने नहीं बल्कि इस पर अमल करने की हक़्क़ल मखलूक कोशिश करें। और ये तो इतना अहम मसला है कि इस पे अमल किए बगैर तो चारा भी नहीं है, क्योंकि जब हम पाक ही नहीं होंगे तो ना हमारी नमाज होगी, ना हम कुरान छू सकते हैं। कुरान छुएंगे तो भी गुनहगार, मस्जिद में आए तो भी गुनहगार। इसी हालत में हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हमने बड़ी नमाजें पढ़ी और पता चला हमारी कोई नमाज ही नहीं, क्योंकि हमने वजू या गुस्ल में वो पानी इस्तेमाल किया जिससे वजू या गुस्ल होता ही नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे नल लगा हुआ है, अब बाल्टी लिए या घड़ा या लोटा जो भी